حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین حسینیات 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 برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کی بھی بلند سے بلند تر صلوات برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر الشر العالمين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزلية والجود الثقفية والنقاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه صلوات اللهم صل على محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ہاں مومنان، میں نے ابھی سورہ قلم کی تلاوت کی جس میں پروردگار عالم سب سے پہلے جو شروع کرتا ہے وہ نون سے شروع کرتا ہے. نون ہمیں نہیں پتا کہ یہ نون کیا ہے. علماء اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نون کیا ہے، یاسین کیا ہے، یہ حامیم کیا ہے، یہ کاف یہ کیا ہے. لیکن جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو اس سے پردہ ہٹائیں گے. لیکن حروف مقطعات ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے. خدا کہتا ہے کہ دیکھو تم، یہ ہے الف با پا، الفابیٹ ہم کہتے ہیں الف با پا، لیکن اس میں اتنا بڑا معجزہ چھپا ہوا ہے کہ آج تک کوئی اس کی تفسیر نہیں کر سکا. جب خود امام آئیں گے اس سے پردہ ہٹائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے. لیکن اس نون کے بعد ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کر کر پروردگار عالم ایک قسم کھاتا ہے. کیا قسم کھاتا ہے؟ خدا جب بھی قسم کھاتا ہے کوئی خاص چیز ہوتی ہے، ہمیں خاص چیز کی طرف جب اسے متوجہ کرنا ہوتا ہے یا جب ہمیں اس کی طرف کھینچنا ہوتا ہے اللہ کو، تو وہ قسم کھاتا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ نون کہا. نون ہم پہلے لڑتے یہ نون کیا ہے، ڈھونڈو 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 ابھی ڈھونڈتے رہو. کہا والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی. اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی. قلم آپ سمجھتے ہیں اسٹیلو، فرینچ میں کہتے ہیں اسٹیلو. کہا مجھے قسم ہے قلم کی. لیکن خالی قلم کسی کام کا نہیں ہے. اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ میں قلم ہو لیکن یہ کسی کام کا نہ ہو، تم ہزاروں دکان کھول لو قلم کی لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اہمیت تب ہے جب وہ لکھا جاتا ہے. قلم کی قسم اور ان لائنوں کی قسم جو لکھی گئی یا لکھی جا رہی ہے. ہاں مومنات، آپ جانتے ہوں گے کہ میرا ٹاپک کیا ہے. پروردگار عالم خود فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قلم. اس کے بعد سورہ، آپ نے سورہ الگ کون سی سورہ ہے؟ سورہ الگ کون سی سورہ ہے؟ سورہ الگ وہ سورہ ہے نا جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی تھی اور کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق اور 5 آیتیں. سب سے پہلے جب ہمارے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، سب سے پہلے جب نبوت کا اعلان کیا گیا، سب سے پہلے جب قرآن کا نزول ہوا، سب سے پہلے جب ہمارے رسول پر وحی آئی، تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے سورہ علق کی 5 آیتوں کو چوز کیا پورے قرآن میں. پورے قرآن میں سے 5 آیتوں کو لیا، صرف 5 آیتوں کو. کیوں؟ کیونکہ کہا غور کرو، یہ ہمارا پورا جو مذہب ہے، جو دھرم ہے، جو اسلام ہے نا، پورا یہ پورے کا پورا ان 5 آیتوں کے اوپر کھڑا ہے. کون سا ہے؟ سب سے پہلے خداوند عالم نے کہا، جب کہا کہ یہ 5 آیتیں کون سی، کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو. یعنی اقرا، سب سے پہلے ہمارا دین جس پر قائم ہے وہ ہے اقرا، یعنی ایجوکیشن، یعنی پڑھائی، یعنی علم. لیکن کس کا علم؟ علم سب علم نہیں. آج اسرائیل کے پاس علم ہے، آج اسرائیل کے پاس پاور ہے، تو اس نے اپنے پاور کو کیسے استعمال کیا؟ کہا نہیں، وہ علم نہیں، وہ علم اقرا باسم ربک الذی خلق، جو تیرے اللہ کے نام کو، تیرے اللہ کی محبت کو، تیرے رب کو تیرے دل میں جگائے، اس کو پڑھو. اور پھر آگے کیا کہا؟ خلق الانسان من علق. انسان جب تم پڑھ لکھ جاؤ، جب تمہارے پاس پاور طاقت آ جائے، تو اپنی جڑ کو نہ بھولو. تم کیا ہو؟ انسان. سوچو تم کیا ہو. انسان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے خلق، کیا کہتا ہے؟ خلق من علق. تو گوشت کا لوتھڑا ہے، تجھے میں نے خلق کیا گوشت کے لوتھڑے سے. ابھی اللہ یہ بتاتا ہے خلقت انسان. تعلیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے قرآن سکھایا، پھر خلق کیا انسان کو، پھر بتایا کہ اب اس کو زبان سے نکالنا ہے تجھے. اسی اللہ نے کہا پہلے علم، اللہ کا علم، پھر خلقت انسان، پھر خلقت روح، پھر کہا اقرا وربک الاکرم. اس رب کے نام لے کر پڑھو جس نے تجھے گوشت کے لوتھڑے سے ایک پاک انسان بنایا، جس کے لیے جنت بنائی. وہ پاک انسان جس کا احترام کیا جاتا ہے، جو قریب ہے. اور پھر کہا کون سا رب، کس سے تعلیم دی؟ اللہ کہتا ہے وہ رب الذی علم بالقلم. یاد رکھنا، تعلیم، علم بغیر قلم کے نہیں ہوتا. یہ جو قلم ہے ہم کہتے ہیں اسٹیلو، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. پہلے اللہ قسم کھاتا ہے اس قلم کی، میں قسم کھاتا ہوں. لیکن 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ نے کہا الذی علم بالقلم. لوگوں یاد رکھو، میرے رب نے جو تجھے تعلیم دی ہے نا، وہ تمہارے کہتے ہیں تمہاری میموری، جسے ہم کہتے ہیں نا میں تو بھول جاتی ہوں، وہ تو بھول ہی جاؤں چھو. یہ ہے نا، یہاں سے مٹ جاتی ہے چیز، یہاں سے ہم بھول جاتے ہیں. لیکن رب کہتا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں بھولا جاتا. اللہ نے اس کے ذریعے سے تعلیم دی. ہاں مومنات، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام خدا انسان کو بتاتا ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکی تھی کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا نا، جسم بنایا، اس وقت نہیں کہا تھا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو. جب حضرت آدم بن گئے، اس کو پھر آدم کی روح بھی آ گئی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جب بدن کمپلیٹ ہوا، جب روح کمپلیٹ ہوئی، تو اللہ نے سجدہ نہیں کروایا. جب اس کو علم دیا اور پھر ملائکہ سے، فرشتوں سے اس کا مقابلہ کروایا، جب حضرت آدم کا علم سب سے افضل ہوا، اس وقت خدا نے کہا یہ ہے مسجود ملائکہ. یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ اس قلم کے ذریعے سے میں نے تجھے تعلیم دی. خود خداوند عالم. ابھی رسول خدا سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ سب سے پہلی چیز جو مٹیریل چیز ہم کہتے ہیں، کس چیز کو خلق کیا؟ ان اول ما خلق اللہ القلم.
سب سے پہلے جو چیز خلق کی گئی نا کائنات میں وہ ہے قلم. ایک چیز آپ کو تھوڑا سا دھیان میں یعنی صرف آپ کا دھیان کھینچنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا لوح محفوظ. لوح محفوظ میں سب کی تقدیر محفوظ ہے. ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں علماء کے نزدیک, جیسے آغا مکارم میں کہتے ہیں 2 کتابیں ہمارے پاس. ایک ہے لوحے جس کو کہتے ہیں لوحے سخت و محب, ایک ایسی کتاب جیسے ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ملتے ہیں پھر ہوتے ہیں, یعنی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو چینج کرنا. اور ایک کتاب ایسی ہے جس میں جو لکھا گیا تو لکھا گیا, کبھی بھی وہ مٹایا نہیں جا سکتا. اس کو کہتے ہیں لوحے محفوظ. قرآن لوحے محفوظ میں محفوظ ہے. اب اللہ کہتا ہے میں نے ہر ایک کی تقدیر کو سب کچھ لوحے محفوظ میں لکھ دیا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے لکھ دیا؟ کس سے اللہ نے لوحے محفوظ میں لکھا؟ کوئی تو چیز ہوگی نا. یعنی خدا بتاتا ہے میں نے قلم کے ذریعے سے لوحے محفوظ میں لکھا. لوگوں یاد رکھو میرے اس قلم کی اہمیت لوحے محفوظ سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو یہ لوحے محفوظ میں تقدیر لکھی نہ جاتی. یعنی یہ قلم تھا کہ جس کی وجہ سے لوحے محفوظ میں تقدیر لکھی گئی. لوحے محفوظ سے پہلی خلقت قلم. پھر کسی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے خلق ہوا قلم, لیکن آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے عقل کو خلق کیا. ان اول ما خلق اللہ العقل, ان اول ما خلق اللہ الجوہر. تو یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ عقل کو اللہ نے خلق کیا, کبھی کہتے ہیں آپ نے قلم کو اللہ نے خلق کیا, کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے جوہر کو خلق کیا. جیسے ہم کہتے ہیں انک, جوہر کو ہم انک بھی کہہ سکتے ہیں, جوہر کو ہم جیسے کہتے ہیں کہ خاص چیز جیسے جس سے انسان بنا. تو رسول خدا نے اس کو بٹھا کے کہا سوچو عقل, انک اور قلم کی آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ تم نے کبھی سوچا؟ قلم کا تعلق عقل سے, انک ڈالی جاتی ہے قلم میں. یعنی سوچو کہ جب یہ قلم عقل سے چلتا ہے تو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے. یہ قلم ہے جس کے ذریعے سے تمہاری تقدیریں لکھی جاتی ہیں. ہم یہ قلم بہت اہم چیز ہوتی ہے, بہت اہم چیز. اگر حق کے ہاتھ میں ہو تو حق پہ چلتا ہے, اگر باطل کے ہاتھ میں ہو تو باطل بنا دیتا ہے. یہ کہتے ہیں نا جب ہمارے معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ قلم کی کیا اہمیت ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا, برائے خوشنودی امام علیہ السلام بلند سے بلند کر صلوات. اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں نا کہ دیکھو یہ قلم کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ جو گزر چکے ہیں لوگ ان کو اس دور کے لوگوں سے ملاتا ہے, اور ہمارے دور کے جو فیوچر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, ورنہ یہ سب کچھ بکھر جائے, جدا ہو جائے. قلم کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ قلم جو ہے وہ اللہ کے رازوں کو, آپ سمجھتے ہیں نا اللہ کی سیکرٹ, اللہ کی سیکرٹ چیزوں کو محفوظ کرنے والا قلم, اللہ کے علم اور دانش کو محفوظ کرنے والا قلم, اللہ کے راز سے پردہ فاش کرنے والا, اللہ کے اسرار جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی جو چھپی ہوئی چیزیں تھی اس سے پردہ ہٹانے والی جو چیز ہے وہ ہے قلم. لوگوں کی فکر کو آپس میں ملانے والا ہے قلم, قوموں کی تقدیر بنانے والا ہے قلم, اور قوموں کی تقدیر بگاڑنے والا بھی قلم. ہاں مومنات, قلم کی کتنی زیادہ اہمیتیں ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ایک جو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. میرے مولا فرماتے ہیں فَلَا تَخْرُقُ الْحُجَبَ وَتَنْهَا إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ. 3 چیزیں ایسی ہیں جو پردوں کو, ہم کہتے ہیں نا جو حجاب ہے, جو اللہ کی حجاب ہے, ان کو پھاڑ دیتی ہیں, اور تنہا
इला मा बैन यदिल्लाह, और वो अल्लाह की जो खास जगह है, जो मकाम है, वहां पहुंचती है। 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें हैं जो पर्दों को फाश कर देती हैं? और एक हदीस में मिलता है कि परवरदिगारे आलम को, उलमा बयान करते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह को 3 आवाजें बहुत पसंद है। अल्लाह को 3 आवाजें बहुत पसंद है। यही तीनों आपस में मिला, कभी वो हदीस मिलती है, कभी ये। अच्छा, कौन सी चीजें हैं जो पर्दों को फाड़ देती हैं और अल्लाह तक जाकर पहुंचती है? कौन सी है? सबसे पहले कहा सरीरुल अकलाम। सरीरुल अकलाम, जब हम लिखते हैं कलम की आवाज होती है ना, ये जो आवाज होती है अक्सर हमारी क्लास में होती हो, लिखते हैं, ये जो सरीरुल अकलाम, अल्लाह कहता है ये जो सरीरुल अकलाम है, ये कलम की धीमी धीमी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती और मेरे ये पर्दों को फाड़ के रख देती है और मेरे वो जो खास रहमत है वहां तक पहुंच जाती है। सरीरुल अकलाम, कलम की जो आवाज है वो। और दूसरा कहा अकलाम उलमा, उलमा की स्पेशली। उलमा मीन्स ये नहीं है कि जो आम लोग हैं वो उलमा, यानी इल्म रखने वाले, यानी अल्लाह का इल्म रखने वाले। फिर कहा वो वसीउल अक़दाम मुजाहिदीन, मुजाहिद जो जंग करने जाते हैं अपने इस्लाम की, अपने दीन की, अपने लोगों की दिफा के लिए, हिफाजत के लिए, उनके पाँव की जो आवाज होती है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा जब फौजी परेड करते हैं ठक ठक कैसी उनकी आवाज आती है और बराबर साथ में कदम उठाते हैं और साथ में कदम जमीन पे रखते हैं, तो अल्लाह कहता है ये मुझे आवाज बहुत पसंद है। फिर तीसरी चीज कौन सी कही खुदावंद आलम ने? तीसरी चीज कही, कहा वसौत मगाज़िरुल मुहसनात, कहा वो औरतें जो अपने हाथ से, एक हदीस में ये अपने हाथ से कपड़ा बनाती है, पहले जमाने में ऐसे होता था ना, अपने हाथ से वो कपड़ा बनाती थी, कहा वो। एक हदीस में मिलता है कि वो औरतें जो अपने घरों का काम अपने हाथ से करती हैं और वो जो आवाज वहां से निकलती है परवरदिगार आलम के तहत, वो आवाज मुझे बहुत पसंद है। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें नहीं कहा कि तुम मैदान जंग में आ जाओ और कत्ल गारत करो, नहीं, कहा घर का काम करो, है ना। हम लोग कितने खुशनसीब हैं, लेकिन हमारे घरों में तो दासियों के काम की आवाज आती है। तो खुदावंद आलम कहता है कि हाथ से काम, जरूरी नहीं है कि दासी, हम भी साथ में होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर काम, लेकिन जो भी छोटा मोटा काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है, हत्ता कि झाड़ू जब हम मारते हैं ना घर में, अगर वो भी खुदा की खुशी के लिए, उसकी आवाज अल्लाह कहता है मुझे बहुत पसंद है। आपको मालूम है ना, जिस तरह से सुबह सुबह चकलियों की आवाज आती है ना, बहुत सुबह सुबह ची 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 करती है, किस किस को वो अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है। तो खुदा जैसे हमें ये चकली की आवाज बहुत पसंद आती, और ये मंजर, सुबह का मंजर, बहुत खूबसूरत मंजर, वक्त से नमाज और मुसल्ले पर बैठ के ये जब सुनते हैं तो कितना सुकून मिलता है। तो रब्बुल इज्जत भी कहता है कि इन 3 आवाजों में मुझे भी ऐसे ही सुकून मिलता है, मुझे भी ऐसे ही खुशी मिलती है। पर हाँ मोमिना, मेरे हबीब फरमाते हैं अल बयानो बयानान, बोलने की 2 किस्में हैं, बोलने की 2 किस्में हैं। अल बयानो बयानान, 2 किस्में हैं बोलने की। कौन कौन सा? अल बयान, पहले कहते हैं कि अल बयानो बिल लिसान, एक बयान जबान से होता है, दूसरा बयान क्या है? कहा वल बयानुल बनान, बनान इसको कहते हैं, उंगली को नहीं कहते, कि जो उंगली के हिस्से होते हैं ना, इनको कहते हैं बनान। आप देखिए जब हम कलम लेते हैं तो हमारी उंगलियां नहीं दिखती हैं, ये बनान दिखते हैं, ये पोरे, उंगलियों के पोरे। कहा अल बयान बयानान बिल लिसान व बिल बयान, एक बयान है जबान से और एक बयान है उंगलियों के इन पोरों से, इन हिस्सों से। अच्छा, इसमें मुझे एक आयत की खुदावंद आलम की याद आ गई, इसको आप नोट करिए, इसके बाद मैं आपको आयत बताऊंगी। अल्लाह कहता है कि बयान 2 है, जबान का बयान, उंगली का बयान, इस बनान का
بیان. لیکن یاد رکھو زبان کا بیان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں والبیان الاقلام باق علی مرار الایام. جتنی تا قیامت جو دن آتے جائیں گے ان اقلام یعنی ان انگلیوں کے جو بیان ہے وہ باقی رہے گا. اور آپ کو یہ خدا نے کہا کہ 2 بیان ہے قرآن کی. وہ کون سی آیت ہے؟ مجھے آیت کا نمبر نہیں یاد ہے، لیکن آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ قیامت میں لوگوں کے اوپر اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں لوگوں کے بنان کو بھی دوبارہ سے نکال کر بیان بنا سکتا ہوں. آپ نے پڑھی ہوگی وہ آیت. خدا کہتا ہے میں پاور رکھتا ہوں. انسان تو کیا، انسان کی بنان کو بھی میں ایک بنان کو دوسرے پر نہیں لگاؤں گا، ہر ایک کے بنان کے ذریعے سے اس کو اٹھاؤں، یعنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے. ہاں مومنان، یہ انگلیوں کے پورے سے لکھتے ہیں نا تو اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. ایک حدیث میرے حبیب کی ہے، پھر میں انشاءاللہ امام کی طرف آؤں گی. میرے حبیب کی مجھے بہت بہت پسند ہے وہ بھی حدیث. میرے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں، انسان جب مر جاتا ہے اور پیچھے سے اگر دولت دنیا ہم چھوڑ جائیں تو اس کا حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. میں پیچھے سے بینک میں پیسے چھوڑ جاتی ہوں، قبر میں حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں سے لیے، کس کا حصہ تھا، کس کا اس میں حقوق تھے، کس کے حقوق لیے چھین کے لیے، کس کے حقوق دیے نہیں، یہ سب پوچھا جائے گا. کس کو یاد رکھا، کس کو بھول گئے، سب حساب ہوگا. میں گھر چھوڑ جاتی ہوں تو بھی مجھ سے حساب ہوگا. میں جو بھی مال جو بھی مل کے سب چھوڑ جاتے ہیں، حساب ہوگا، سختی سے حساب ہوگا. کہاں سے دیا، کس کو نہیں دیا، کس کا حق اس میں مارا گیا، کتنے یتیموں کا اس میں مال آیا، یا کتنے یتیموں کو میں نے یاد نہیں کیا، کتنا خمس نہیں کیا، کتنی زکات نہیں دی، کسی جو میرے پڑوسی تھے میں نے ان کو یاد رکھا کہ پورا حساب ہوگا پورا. لیکن ایک وراثت میرے حبیب فرماتے ہیں، ایک وراثت ایسی ہے کہ اگر کوئی چھوڑ جائے نا تو اس کو کیا ہوگا، حساب تو نہیں ہوگا لیکن اس کے بدلے میں اس کو جنت ضرور ملے گی. کیا فرماتے ہیں؟ المومن اذا مات، جب مومن مر جاتا ہے، وَتَرَكَ وَرْثَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلْمٌ، کہتے ہیں اگر مومن ایک کاغذ ایک پیج، کیا کہتے ہیں رسول خدا؟ ورقۃ واحدہ، ایک پوری بک نہیں، پوری چوپڑی نہیں، ورقۃ واحد. اگر ایک کاغذ چھوڑ جاتا ہے مومن، اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ علیہا علم، اس کے اوپر علم ہو. ایسا نہ ہو خالی میں چھوڑ کے چلی جاؤ، ایسے نہ ہو کہ میرے مارکیٹ کا حساب لکھا ہوا ہو، نہیں، اس کے اوپر علم لکھا ہوا ہو. تو میرے حبیب فرماتے ہیں کہ تلک الورقہ، یہ جو ورق ہے، یہ جو ورق جو اس نے چھوڑا ہے، یوم القیامت، یہ یوم قیامت کے دن سطر ڈھال بن جائے گا. فیہا بینہ وبین النار. میرے حبیب فرماتے ہیں یہ ورقہ، یہ جو ایک کاغذ اس نے چھوڑا ہے نا، یہ ڈھال بن جائے گا، یہ حجاب بن جائے گا، یہ ردو بن جائے گا، پردہ بن جائے گا. کہاں پر؟ یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے اور اس کے بیچ میں، یعنی کھڑا ہو جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. وَآتَاهُ اللَّهُ تبارک و تعالی، اور خداوند عالم اس کو عطا کرے گا بکل حرف مکتوبا، ایک لفظ جو اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اس ایک حرف کے ذریعے سے، علیہا مدینۃ واسع من دنیا و سبع مرات. رسول خدا فرماتے ایک لفظ جو اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوگا، پروردگار عالم اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں ایسی جنت ادا کرے گا جو اس دنیا کے 7 گنا وسیع اور کھلی دنیا کے 7 گنا ہمارے ضلع نہیں
ہمارے گھر نہیں، کہا اس دنیا کے 7 گنا بڑے بڑے ہوں گے صرف ایک لفظ کے بدلے میں۔ ہاں مومنات، میرے حبیب ایک اور حدیث فرماتے ہیں، مجھے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے، مات ومراتہ ومیراثہ الدفاتر ومحابر وجب لہ الجنہ۔ جو کوئی مرتا ہے اور اس کی وراثت میں یہ قلم اور یہ پپیے کا کیا کہتے ہیں اس کو، ہم کاپی کہتے ہیں، ہم فرینچ میں بھول گئے، پپیے، یہ کاپی، یہ کتاب چھوڑ کے جاتا ہے تو رسول خدا فرماتا ہے واجب ہے، وجب لہ الجنہ، یہ جنت واجب ہے۔ کس قدر خوبصورت حدیث ہے۔ اس قلم کو اتنا بہترین ہمارے پاس، ہم میں سے کون ہے جو اس قلم کو اتنا جانتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس قلم کو اتنی ویلیو دیتے ہیں؟ آپ سے بتا دیں، میں سمجھ جاؤں گی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قلم کو ویلیو دیتے ہیں؟ آپ سے بتا دیں۔ ہاں مومنان، ہم سمجھتے ہیں کہ جب میں بڈھی ہو گئی، میں اپنی بات کروں گی، جب میں بڈھی ہو جاؤں گی، ابھی نہیں ہوئی لیکن ہو جاؤں گی، جب میں بڈھی ہو جاؤں گی تو میں سوچوں گی تو ابھی تو میری عمر اتنی بڑی ہے، ابھی مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ابھی تو چلو نا میں کھاٹلے پہ بیٹھوں، تسبیح کاٹوں، کافی ہے نا۔ اللہ راضی، بے شک خداوند عالم کس چیز میں راضی ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، شاید خدا میری اس چیز میں راضی ہو جائے، شاید میرے اللہ میری نیت جو میری کی اس میں راضی ہو، وہ اللہ کے راضی، اس میں نہیں پڑتے۔ لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ عمر نہیں ہے پڑھنے کی۔ ایک عالم کی بہت مجھے اچھی بات یاد آ گئی، عالم کے آیت اللہ تھے، اس کی عمر تھی 95 قطروں میں کینس ہوگا نا، 95 اس کی عمر تھی۔ وہ پوری زندگی پڑھا لیکن آخر میں اس کو ایک مسئلہ نہیں آیا۔ اس نے بہت سرچ کی اس کو وہ مسئلہ نہیں آتا، لیکن 95 سال کی عمر میں وہ کھاٹلے میں چلا گیا۔ اس کو پتا چلا، آیت اللہ سے ہمارے جیسے تو نہیں، تو اس کو پتا تھا کہ یہ میری آخری گھڑی، اب کچھ دیر میں یا 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں میری روح نکل جائے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالت احضار میں تھا، لیکن جب وہ حالت احضار میں تھا تو اس کو پتا چلا کہ آج میرے شہر میں ایک عالم آیا ہے جس کو یہ فقہی مسئلہ آ رہا ہے۔ فوراً وہ اٹھا اور اس کو کہا کہ یہ فقہی مسئلہ آیا ہے جس کے میں پوری زندگی اس کی تلاش میں تھا، مجھے لے جاؤ وہاں پر تو میں اس عالم سے وہ پوچھوں۔ لوگوں نے کہا ابھی تو آپ جانے والے، ابھی کیا فائدہ آپ کے پڑھنے کا؟ یہ ہوتا ہے نا، ابھی کیا فائدہ، ابھی تو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 5 منٹ میں 10 میں آپ کی روح نکل جائے گی، کیا فائدہ؟ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میں اس دنیا سے جاہل بن کے جاؤں۔ اچھا پہلے تو ہم کیا ہیں ان کی نظر میں، ہم کیا ہوں گے؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاہل بن کے جاؤں۔ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت خراب ہے، آپ یہاں بیٹھو، ہم اس کو لے آتے۔ کہتے نہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ کنویں کو بلاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا ہے۔ وہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، میں اس سے لینے جا رہا ہوں تو میری اوپر واجب ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، نہ کہ وہ میرے پاس جائے۔ سب لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس نے اس کے ساتھ بات کی، وہ مسئلہ لکھتے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ ہاں مومنات، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا ہیں، ہم تو شیعہ ہیں۔ ہم کس کے شیعہ ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہم تو اس کے شیعہ ہیں جس کے علماء کہتے ہیں نون۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اس کو اتنی احادیث قلم کے بارے میں اتنی احادیث ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خدایا میں کیا پڑھوں اس کے بارے میں۔ یہاں احادیث میں ملتا ہے نون کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما یسترون کا مطلب ہے علی، کیونکہ اس سے کہاں سے مجھے پروف کیا، کہاں سے ثابت کیا؟ جس طرح سے رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہی چیز نون والقلم وما یسطرون ہم کو بتاتی، یہ علی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں؟ ہمارے۔
کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں علم ملا وہ کہاں سے ملا. ہمارے فرقے کو مجھے نہیں پتا کہ یہاں لیکن پاکستان میں جب وقت بتاتے ہیں نا ماہ رمضان میں تو کہتے ہیں فرقہ جعفریہ اور فرقہ حنفیہ کے مطابق مثلا اس وقت روزہ کھلے گا اور اس وقت روزہ بند ہوگا. کس کس کو پتا ہے؟ جو پاکستانی ہوں گے ان لوگوں کو پتا ہوگا. ابھی بھی ماہ رمضان میں دیکھ رہے کہ سماج ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ فرقہ حنفیہ اور فرقہ جعفریہ فرقہ مالکیہ یعنی سب فرقوں کے بارے میں بتا رہے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو ہیں فرقہ جعفریہ, کتنی بڑی ہمیں شرط ملا. فرقہ حنفیہ تو ہمارے شاگرد بن گئے نا, فرقہ حنفیہ تو جعفریہ کے شاگرد بن گئے, یعنی ہم افضل ہو گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہے جس نے اس نون والقلم وما یسطرون کی حفاظت کی, اس کو آگے پھیلایا, اس کو دنیا والوں کو دیا. ہم مومنان ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں جعفری, وہ سارا علم امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا, غیروں کے پاس کیوں چلا گیا؟ کیا ہے ہمارے پاس علم وہ؟ ہم مومنان ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا جس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا, جابر بن حیان. جابر بن حیان کون تھا؟ جابر بن حیان آپ فزکس کیمسٹری میں یہ سب پڑھتے ہیں نا. جابر بن حیان یہ جو فرانس میں پڑھایا جا رہا ہے, جو یورپ میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ کینیڈا میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ لندن میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ جابر بن حیان کا دیا ہوا ہے. اور جابر بن حیان کا اسٹوڈنٹ زکریا بن رازی. زکریا سے کسی نے کہا کہ زکریا کوشش کرو کہ یہ جو جابر بن حیان ہے نا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لینا بھول جائے. زکریا کہتا ہے کہ میں جب بھی جابر بن حیان کے پاس جاتا اور کہتا کہ تم نے علم کہاں سے لیا, تو فوراً مجھے کہتا کہ میں نے یہ علم میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیا. ہم کہتے ہیں نا لیبورٹری جہاں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, جہاں پوری باڈی کے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں نا فرانس جاتے ہیں, ہم لانے نہیں جاتے اپنے چیک اپ کروانے کے لیے, اپنے پورے شیمو کرانے کے لیے, شیموتھراپی کرانے کے لیے, سب کچھ کرانے کے لیے ادھر جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلی لیبورٹری جو بنائی گئی تھی نا وہ جابر بن حیان نے بنائی تھی. آج تک 9,300 کتابیں لکھی ہیں جابر بن حیان نے. آج تک غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جابر کی جتنی کتابیں اس پر ابھی تک تحقیق کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, علم کو آگے بڑھا, تحقیق کر رہے ہیں, علم کو آگے بڑھ. ہمارا علم ہے وہاں باہر اور ہم بھی بھکاریوں کی طرح ان سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس قلم کی اہمیت کو نہیں جانا کہ اس قلم کی اہمیت ہے کیا چیز. ہم میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکی تھی, ہم کہتے ہیں نا ہاسپٹل میں جو سب سے پہلی ہاسپٹل تھی اور جو ہاسپٹل میں ہم کہتے ہیں رہنے کا سسٹم جو تھا, جو کھاٹے لگا کے بستر لگا کے جو رہنے کا سسٹم تھا وہ بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تھا. اور آپ کو پتا ہے یہ گھڑی جو ہم کہتے ہیں گھڑی کہتے ہیں نا اس کو, واچ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام نے اس گھڑی کو بنوایا. فرانس کے بادشاہ کے پاس اس گھڑی کو بھیجا. جب ان لوگوں نے اس طرح سے دیکھا نا کہ وہ اسکارپیو کی طرح, بچھو کی طرح ٹک 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 کرتی ہے, وہ فرانس والے گھڑی کو دیکھ کر لوگ دور بھاگ گئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے, دیکھ کر دور بھاگ گئے. کیوں دور بھاگ گئے؟ انہوں نے کہا پتا نہیں یہ کیا چیز ہے, ہمیں کھا نہ جائے. پھر پوچھا کہ یہ کیوں اقرب کی طرح ٹک 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 کرتے تھے. بعد میں ان کو بتایا گیا یہ تو ٹائم بتانے والی ہے, یہ تو وقت بتانے والی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا علم جو ہے وہ ہمارے امام سے, یہ امام نے ہمیں ہمارے پورا علم پھیلا. ہم ہیں جعفری. ہمارے امام جو تھے وہ صرف علم میں آگے نہیں تھے. میرے مولا کی کوئی حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میرے مولا نے کہا دھیان رکھو عمر ہوتی ہے, جو زندگی ہوتی ہے نا, ہم لوگوں کی 3 چیزیں بتائیں. زندگی, اللہ نے زندگی سب کو لمبی دی ہے, انسان اپنی زندگی کو خود کم کر دیتا ہے. کیسے؟ گناہوں پر نہیں, ایک اور چیز مولا نے بتایا زندگی کم ہونے کی, پیٹ کھانا, کیونکہ
इमाम बता रहे हैं। खाना, इमाम ने कहा अल्लाह ने जिंदगी लंबी दी, लेकिन इंसान खाने में ध्यान नहीं रखता, खाता है। लेकिन हम लोग, मैं देखती हूँ, हम लोग तो बहुत कम खाते हैं और सोच सोच के खाते हैं कि ये हमें पाला तो नहीं करेगा, ये हमारे पेट को बढ़ा तो नहीं देगा, और सोच सोच के हम लोग खाते हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि दो चीजें, क्योंकि कुछ एक मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि इसकी उम्र लंबी थी, लेकिन इन लोगों ने खाने में ध्यान नहीं रखा, अपने पेट के ऊपर जुल्म किया, जिसकी वजह से 25 साल में वो लोग मर जाते थे। हाँ मोमिनान, और बीमारी की बोला कहते हैं, बीमारी की 3 वजूहात, 3 वजह से बीमारी होती है। एक बीमारी होती है 3 वजह से। एक बुढ़ापा, जैसे हम कहते हैं बूढ़ा हो जाना, एक बुढ़ापे की वजह से, दूसरा गुनाहों की वजह से, और तीसरा हम कहते हैं कि हम खाने पीने में जो ध्यान नहीं रखते हैं, या इसके साथ हम मिला सकते हैं कि खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, जो आता है खा लेते, यानी हलाल और हराम का ध्यान ना रखना, ये चीजें फासिक कर देती हैं। हमें पता है ना कितनी चीजें जिनसे मना किया गया, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, उसमें कुछ न कुछ होता है कि नहीं होता, होता है ना। आप देखो, जब हमारे उलमा कहते हैं कि ये चीज ना खाओ, फला प्रोडक्ट ना खाओ, तो उसमें कुछ न कुछ हमें मिलता है। हम मोमिनान, हम बहुत ज्यादा इमाम के बारे में बहुत ज्यादा बातें मिलती हैं, इतनी इमाम के बारे में मिलती हैं। कभी कभी हमारे जहन में ये आता है कि इमाम को जो इतना मौका मिला, इतना इमाम को जो मौका मिला तबलीग करने का, इल्म को फैलाने का, शायद इमाम को जिस तरह से दूसरे इमामों के ऊपर जुल्म किया गया, ऐसा इमाम के ऊपर नहीं किया गया। लेकिन हाँ मोमिनान, ये हमारी सोच थोड़ी सी अजीब सोच है। मैं कुछ साल पहले जब इमाम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि इमाम बहुत ज़्यादा 7 ऐसे नाम थे जो सख्त तरीन दुश्मने आले मोहम्मद, दुश्मने आले मोहम्मद, सख्त तरीन 7 के 6 लोग बादशाह ऐसे थे कि जिनके दौर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रहे। अजब है कि मौला इमाम ने उनके साथ भी मुकाबला किया, इल्म भी फैलाया, ये पूरे का पूरा इल्म, जिस्मानी इल्म भी फैलाया, बातनी इल्म भी फैलाया, रूहानी इल्म भी फैलाया, और लोगों की फिक्र के साथ भी जंग की। अजीब है। अब देखिए ना, अभी हमारे दौर में एक फिरका निकला है, क्या कहते हैं उसको, दाइश कहते हैं ना, दाइश जानते होंगे आप। दाइश क्या कर रहा है वो, एक फिक्र दाइश, एक फिक्र वहाबियत, एक फिक्र इजराइलियत, एक फिक्र हम कह सकते हैं अमेरिका की, एक फिक्र फलानी, इतने अफकार, इतनी फिक्रें जमा हो गई है कि एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं कि फला काफिर है इसको मारो, फला काफिर है इसको मारो, फला काफिर। इमाम के दौर में भी ऐसे था, ये नई बात नहीं है, ऐसे फिरकों का उठना हर दौर में था इमाम के दौर। लेकिन इमाम ने ऐसी फिक्र, ऐसी खतरनाक फिक्रों के साथ भी मेरे मौला ने जंग की, फिक्र के हाँ मेरे मौला ने फिक्र के साथ जंग की। और ऐसा नहीं था कि मेरे मौला सिर्फ अफकार और इन चीज़ों में पड़े थे, बल्कि मेरे मौला की एक बेहतरीन जो 2 चीज़ें थी, वो ये थी कि मेरे मौला खालिक के खुदा और खालिक, हम कहते हैं मखलूक और खालिक, दोनों का हुकूक अंजाम देते थे। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो। इमाम ने उसको 4000 दिरहम दिए। इमाम ने उसको 4000 दिरहम दिए। उसके बाद वो शख्स जब जाने लगा तो पीछे से इमाम ने उसको बुलाया, कहा इधर आ। जब वो वापस आया तो उसने कहा, मौला आपने तो मुझे 4000 दिरहम दे दिए, फिर आपने मुझे क्यों
مجھے آپ چھوڑ دیتے، میں چلا جاتا، مجھے اتنا کچھ مل گیا. امام نے کہا نہیں. یعنی یہاں امام ہمیں ایک لیسن دے رہے ہیں. کہتے ہیں صدقات، کہتے ہیں خیرات، کہتے ہیں مدد وہ ہوتی ہے جو دوسرے کو غنی کر دے، فقیر کو فقیر نہ رہنے دے. اس کو اصل صدقہ، اس کو اصل خیر اور اس کو اصل مدد کہتے ہیں. کہا کیسے مولا؟ امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کو دی. کہا یہ 10,000 درہم کی ہے، یہ لے جاؤ. جب تک تم زندہ رہو گے تم بے نیاز رہو گے، تم غنی رہو گے. یہ میرے مولا فرماتے ہیں. اور ادھر مجھے بہت، ہمارے آیت اللہ وحید خراسانی نے اس کو بیان کیا، مجھے اتنا اچھا لگا. کہا میرے مولا دیکھو تو، میرے مولا کا ظرف تو دیکھو. 4,000 اسٹوڈنٹ ہے لیکن غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. ہے میرے مولا میں غرور تکبر نہیں. فقیر کو بھی دیتے ہیں، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، غریبوں کی سنتے بھی ہیں، دل کے راز بھی سنتے ہیں. جہاں میرے مولا کو پکارا جاتا ہے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے مولا خود فرماتے ہیں جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں میں اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں کہ جب تک مجھے وہاں سے آواز نہ آ جائے، وہاں سے میری حاجت پوری نہ ہو جائے، تب تک میں پڑھتا ہوں. اور میں سنتا ہوں اس چیز کو. یعنی یہ وہی خراسانی بیان کرتے ہیں کتنا میرے مولا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مولا جعفر صادق علیہ السلام کتنی بڑی ہستی تھی. آج جو ہم کہتے ہیں نا آج کا دن تو عاشور کا دن ہونا چاہیے، عاشور کا دن. بہت زیادہ علماء نے ایران میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی تھی بہت زیادہ علماء چھٹی کرتے تھے مدرسوں کی، حوضوں کی. کیوں؟ کیونکہ بتانے کے لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ویلیو کیا ہے. اور ایک عالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کو تو آپ کیسے مناؤ؟ عاشور کی طرح مناؤ. ہاں مومنان، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آخری جب دن آئے تھے تو میرے مولا بہت ضعیف ہو گئے تھے، بہت ضعیف، بہت. تاریخ لکھتی ہے میرے مولا کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، 64-63 سال کی. میرے مولا بہت ضعیف ہو گئے. میرے مولا نے سب کے ساتھ مقابلہ کیا. عمر ضعیف نہیں کرتی، حدیث آپ نے پڑھا ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو بڑھاپا تب آتا ہے جب اس کو غم ملتا ہے. غم آدھا بڑھاپا ہوتا ہے. میرے مولا نے بہت زیادہ مقابلہ کیا. منصور ایک دفعہ زمین پر پاؤں مار کر کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کہ یہ میرے لیے اس ہڈی کی طرح ہے جو میرے گلے میں، نہ میں اس کو نکال سکتا ہوں نہ میں اندر لے سکتا ہوں. ہاں مومنان، میرے مولا بہت ضعیف ہو گئے، بہت ضعیف ہو گئے تھے. میں قربان ہو جاؤں اس مولا پر، میں قربان ہو جاؤں اس امام جعفر صادق علیہ السلام پر کہ جس نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں مرنے کے بعد کا طریقہ سکھایا. ہاں مومنان، ایک شاگرد آتا ہے امام کے پاس، انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا. امام اس شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میرے درس میں سے کتنی چیزیں ملی؟ وہ 8 چیزوں کو بتاتا ہے کہ مجھے امام آپ کے درس میں مجھے 8 چیزیں ملی. امام کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی یہ 8 چیزیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں لکھی. اگر کوئی ان 8 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے تو جنت اس کے لیے واجب. اگر موقع ملا وہ 8 چیزیں بیان کروں گی. میں قربان ہو جاؤں اس امام جعفر صادق علیہ السلام پر جس نے پوری زندگی مقابلہ کیا لیکن کبھی بھی غم حسین کو نہیں بھلایا، کبھی بھی غم فاطمہ الزہرا کو نہیں بھلایا. ایک دفعہ ایک امام نے مجلس کروائی، مجلس میں ابو بصیر بھی تھا. ابو بصیر، سب لوگ رو رہے تھے، مجلس حسین برپا تھی، سب لوگ رو رہے تھے. ایک دفعہ امام ابو بصیر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ابو بصیر مجلس ہو رہی ہے تم روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا میں تو رو رہا ہوں. کہا نہیں ایسے نہ رو، ایسے رو کہ جس طرح سے میری ماں زہرا چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتی تھی ہائے میرا حسین. ہاں مومنان، ایک شخص نے اپنے گھر میں مجلس کی. مجلس کرنے کے بعد
मेरे मौला के पास आया। मौला ने कहा कल तुम कहाँ थे? कहा मौला कल मैंने घर पे मजलिस की थी। कहा कि जब तुमने मजलिस रखी तो तुमने क्यों मुझे नहीं बुलाया? कहा मौला एक दफ़ा आपको बुलाया था लेकिन आपको देखा कि 2 दिन तक आप रोते रहे। बोला सुबह भी रोते, बाजार में रोते, मिंबर पर रोते, जमीन पे रोते। बोला मैं आपकी ये हालत देख नहीं सका इसलिए आपको मजलिस में नहीं बुलाया। तो मेरे मौला क्या फरमाते हैं, अबू बसीर, मेरे मौला अपने सहाबी को फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुझे मालूम है कि भले तुम लोग हमें मजलिस में बुलाओ भी नहीं लेकिन मैं मजलिस में जरूर था। जहाँ मजलिस होती है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, हम पहुँच जाते। हाँ ज़्यादा मैं कहूँगी, एक शायर कहता है कि जब भी जिस इमाम की शहादत हुई रसूल की छाती में एक तीर सा लगा, आज एक और तीर मेरे हबीब की छाती में लगता है। वो किसका है? मेरे इमाम ज़ईफ़ हो चुके, बहुत ज़ईफ़ हो चुके। मेरे इमाम को ज़हर दिया गया, उस इमाम को ज़हर दिया गया जो इल्म में अफजल था। अरे वो इमाम जब जमीन पे बैठा और जहर की शिद्दत बढ़ गई ना, उस वक्त उस मंजर को याद किया। क्या कहते हैं, ए मेरे मौला हसन, कैसे जहर दिया गया कि जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। एक वक्त कहते हैं, ए अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन तेरे ऊपर भी मेरा सलाम हो, मैं कुर्बान हो जाऊं उस इमाम पर जो अपनी जान देने के वक्त भी हुसैन को याद करता। और क्या कहता हुसैन, क्या कहते हैं मेरे अब्बा, ए मेरे बाबा हुसैन, जद्दे हुसैन, जब आप करबला में थे ना, 10 आशूर को थे ना, मेरी माँ ज़हरा आई थी। आज जब मैं जा रहा हूँ जरूर मेरी माँ आई होगी। अलगाज मैं कहूँगी क्यों ना मैं 2 बोल हुसैन के पढ़ूं। जब आशूर का वक्त आया मेरे हुसैन तन्हा रह गए थे, सबकी लाश उठा चुके थे। हुसैन कभी अकबर की लाश उठाई, कभी असगर की लाश उठाई, कभी कासिम की, कभी और मोहम्मद की, कभी अब्बास के बाजू लड़ते हाथों से उठाए। मेरे हुसैन ने जब ज़ईफ़ हो गए, वक्त आया सुलझना से जमीन पे आए ना, जब शेर छाती पे बैठा ना, उस वक्त एक बीवी के रोने की आवाज आती है नशर में। क्या कहती उलमा लिखते, नशर में आवाज आती है, ए शेर मेरे हुसैन की छाती से उतर जा। मैंने बड़े नाज़ों से बोला, अलगाज कुर्बान हो जाओ। इधर फातिमा तड़पती है, उधर तले ज़ैनबिया से ज़ैनब देखती है। खुदाया हमारी इस छोटी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है तेरी इलाहियत का, खुदाया तुझे वास्ता है अपनी खुदाइयत का, ए पाक परवरदिगारा तुझे वास्ता है अपनी इज्जत का, तुझे वास्ता है अपने जाहो जलाल का। परवरदिगारा या अल्लाह इबादत करना आसान है, अच्छे अमाल करना आसान है, खुदाया उनको महफूज रखना क़यामत तक बहुत मुश्किल होता है। बस तुझसे हम ये इंतज़ा करते हैं कि या अल्लाह ये जो हमने इतनी बड़ी तेरी नज़र में बहुत बड़ी बहुत ख़ास इबादत की है, ए अल्लाह इसको ता क़यामत महफूज फरमा। ए पाक परवरदिगारा तुझसे दुआ करते हैं कि या अल्लाह आज हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा देते हैं। किसको पुरसा देते हैं? अली को पुरसा देते हैं जो दरवाज़ा है इल्म का। हम रसूल को पुरसा देते हैं जिसकी छाती में एक और तीर लगा। हम फातिमा ज़हरा को पुरसा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पुरसा देते हैं जिस तरह से अबू बसीर कहता है कि मैं उम्मे हमीदा जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की
بیوی تھی، وہ اس کے پاس گیا پرسہ دینے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو ام حمیدہ کہتی ہے اے ابو بصیر، اے کاش تو اس وقت ہوتا جب میرے صادق کی روح پرواز کر رہی تھی، کاش تو اس منظر کو دیکھتا کہ کس طرح سے 1,24,000 انبیاء آئے تھے جعفر صادق کو لینے کے لیے. کاش تو اس وقت محمد کے تڑپنے کو دیکھتا، کاش تو اس وقت حسین کو دیکھتا، کاش اس وقت فاطمہ کو دیکھتا. خدا جس طرح سے ابو بصیر پرسہ دیتے، اے اللہ ہم بھی پرسہ دیتے ہیں. خدا ہمارے اس پرسے کو پنجتن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے پاک ہستیوں کا، خدایا تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کے بابا کا، اے پاک پروردگارا. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا جتنی مومنات یہاں پر حاضر کیا خدا، جو مومنات یہاں حاضر نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں جتنی بھی حاجات ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ہماری حاجتوں کو. پروردگارا تو ہمارے ذوق کو، کمزوری کو جانتا ہے. ہم اپنی حاجت کسی سے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، سوائے تیرے ہم کسی کے سامنے اپنے دل کو کھول کے رکھ نہیں سکتے. اے پاک پروردگارا آج اس ممبر سے میں دعا کرتی ہوں کہ خدایا تجھے ممبر رسول کا واسطہ ہے، تجھے ممبر امام جعفر صادق کا واسطہ ہے. پاک پروردگارا جتنی مومنات ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اے اللہ تو خود کہتا ہے کہ قرآن کے ذکر کے بعد، اہل بیت کے ذکر کے بعد، غم حسین کے بعد جو دعا کی جاتی ہے میں پوری کرتا ہوں. اللہ تجھے واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، خدا یا ہمارے جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. یا اللہ جتنی مائیں یہاں پر حاضر ہیں، پاک پروردگارا ان سب ماؤں کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جس کو ابھی تک تو نے ماں کا لقب نہیں دیا، خدایا جن کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا ترستے ترستے کہ وہ ماں بنے، یہ ماں کا لقب آئے، یہ جنت ان کے قدموں میں آئے. اے پاک پروردگارا تجھے تیری پاک بیویوں کا واسطہ ہے خدایا، تجھے بی بی فاطمہ الزہرا کے ماں کا لقب دینے کا واسطہ ہے خدایا. جو ابھی تک ماں نہیں بنی ہے مومنات جو بے اولاد ہم کو اولاد عطا فرما. اے پاک پروردگار آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خدایا تجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ ہے خدایا، اگر ہم جعفری ہیں، ہمیں تو نے یہ لقب دیا ہے جعفری بننے کا، تو خدایا ہمیں ہمارے امام کے جتنے بھی علم ہے خدایا 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 اس علم کے لینے کا طالب بنا. اے پاک پروردگارا یا اللہ تو دیکھتا ہے کہ مسلمان آج بے بس ہو چکے، ہر جگہ پر مسلمان بالخصوص شیعہ لاشیں اٹھا کے تھک گئے خدایا، خون دیکھ کے تھک گئے ہیں. کہیں کوئی باپ اٹھاتا ہے لاش تو کہیں کوئی ماں اٹھاتی ہے لاش تو کہیں بہن اٹھاتی ہے لاش تو کہیں بھائی اٹھاتے ہیں لاش. یا رب العزت یہ مسلمان کب تک اپنی لاشیں اٹھاتے رہے خدایا، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں. یا اس سہارے کو خدایا جو ہمارا مددگار ہے، یا اللہ جو تیرا بقیت اللہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر جا، کٹ گیا شبیر کا